एक ऑफिसर के घर चोरी हो गई। सारे गांव वाले कसम देने आए। चार बंदों ने चादर पर कुरान उठाकर हर बंदे को चादर के नीचे से गुजरने को कहा और कहा जब चोर गुजरेगा तो मर जाएगा। सारा गांव नीचे से गुजर गया मगर किसी को कुछ नहीं हुआ क्योंकि चोरों ने तो चादर पकड़ी हुई थी। रात 11 बजे डॉक्टर साहब के दरवाजे पर बेल हुई। डॉक्टर साहब ने सोचा कोई मरीज़ होगा। मरीज़ देखने का मूड नहीं था। बीवी से कहा कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। बीवी ने पूछा कौन है। डॉक्टर साहब तो घर पर नहीं हैं। जवाब आया आपका पड़ोसी हूँ। अगर डॉक्टर साहब नहीं हैं तो जल्दी से दरवाज़ा खोलें, इंतज़ार किस बात का। सरदार जी ने बंगाली बाबा का इश्तिहार देखा जिसमें बीवी को काबू करने के तावीज़ का लिखा हुआ था। सरदार जी ने फ़ौरन इश्तिहार पर दर्ज फ़ोन नंबर देखकर मिलाया। दूसरी तरफ से बंगाली बाबा की बीवी ने फ़ोन उठाया और बोली बंगाली बाबा से 1 घंटे बाद बात करें, अभी वो बर्तन धोने में मसरूफ़ हैं। टीचर जुर्माना माफ़ी की दरख्वास्त लिखो। सरदार जुर्माना कितना है। टीचर 5 रुपये। सरदार ये लो 5 रुपये। मेरे अब्बा ने कहा था 5-10 रुपये के पीछे किसी कंजर की मिन्नत ना करना। माँ बेटा स्कूल से आने के फ़ौरन बाद तुम कहाँ जा रहे हो। बेटा माँ मैं ज़रा मार्केट से तराजू लेने जा रहा हूँ। माँ वो किस लिए। बेटे ने कहा स्कूल में मास्टर साहब कह रहे थे पहले तोलो फिर बोलो। मालिक मज़दूर से मैंने तुम्हारी मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले ही अदा कर दी है लेकिन फिर भी तुम खुश नज़र नहीं आते। मज़दूर लेकिन जनाब आपने मज़दूरी ही इतनी थोड़ी दी है कि मुझे दोबारा पसीना आ गया है। पप्पू चप्पल आगे रख के नमाज पढ़ रहा था। मौलवी साहिब ने कहा चप्पल आगे रखने से नमाज नहीं होती। पप्पू बोला चप्पल पीछे रखने से चप्पल नहीं होती। एक सरदार किराए का मकान देखने गया। एक आदमी ने कहा इस मकान में जिन रहते हैं। सरदार ने कहा ये तो अच्छी बात है, आधा किराया उनसे लेकर दूंगा। इंतहाई मज़ाहिया लतीफ़ा। मेरी पहली मोहब्बत रॉन्ग नंबर से शुरू हुई। दोस्ती अब मोहब्बत में बदल गई थी। हम 1 साल से मोबाइल पर ही इज़हार मोहब्बत करते आ रहे थे। मुलाकात आसान न थी मगर फ़ैसला हुआ कि एक नज़र देख लेते हैं। बड़ी मुश्किल से कुछ दोस्तों से पैसे उधार लेकर नए कपड़े और जूते खरीदे। एक दोस्त की मिन्नतें करके मोटरसाइकिल भी ली मगर चलानी नहीं आती थी तो दोस्त को चलाने का बोलकर खुद उसके पीछे बैठ गया। उस नाज़नीन की गली से गुजरे तो उसके बताए हुए रंग के कपड़ों से उसे पहचान कर दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। वो बहुत खूबसूरत थी। शाम होते ही उसे फ़ोन किया और पूछा कैसा लगा मैं। जवाब मिला आप तो बहुत प्यारे लग रहे थे मगर वो आपके पीछे जो बंदर बैठा था वो कौन था। बेटा अब्बू आप एक वक्त में कितनी रोटियां खा सकते हैं। अब्बू ने कहा मैं एक वक्त में 21 रोटियां खा सकता हूँ। बेटे ने पूछा आप पूरी 21 रोटियां क्यों नहीं खा सकते। अब्बू ने कहा तुमने मुझे कोई जानवर समझ रखा है। खैरी सिंह की अपनी सरदारनी से लड़ाई हो गई। गुस्से में उसने दुआ मांगी ए भगवान मुझे उठा ले। सरदारनी ने भी सरदार से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहा भगवान मुझे उठा ले। खैरी सिंह ने फौरी तौर पर दुआ में तरमीम करते हुए कहा मैं बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ, तू मेरी नेक बीवी की दुआ सुन ले। बीवी आधे घंटे से मोबाइल के कैमरे के लेंस साफ कर रही थी, फिर सेल्फी लेती और देखकर डिलीट कर देती। उसका शौहर इंतहाई सब्र तहम्मुल से चुपचाप देख रहा था। आखिर उसने बोल ही दिया कि एक बार अपने मुंह पर भी टाकी मारकर ट्राई कर लो, हो सकता है काम बन जाए। नोट शौहर घर से फरार है। शरारती बच्चे की दुआ लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जान स्कूल से छूट जाए खुदाया मेरी। दिन निकलते ही क्लासों में अंधेरा हो जाए
اور اندھیرے میں خیر ایک بچہ سکون سے سو جائے، پھر میرا رونا بنے میرے امتحان کی زینت، یعنی ابا کے تماچوں سے نہ ہو میری درگت، خیر کسی کھیل سے ہو مجھ کو محبت یا رب، نہ دیکھوں کبھی بھی اسکول کی صورت یا رب، ہو میرا کام شرارت پہ شرارت کرنا، مار کھا کر بھی پتنگوں سے محبت کرنا، میرے اللہ پڑھائی سے بچانا مجھ کو، راہ جو کھیل کی ہو اس پہ چلانا مجھ کو۔ ڈاکٹر سردار سے دوائی ہلا کر پیا کرو۔ سردار او جی بڑا مشکل ہے، دوائی ہلانے سے چمچے سے گر جاتی ہے، پھر زمین سے چاٹنی پڑتی ہے۔ شوہر بیوی سے بولا بتاؤ 1 کلو لوہا باری ہے یا 1 کلو کپاس؟ بیوی نے کہا لوہا باری ہے۔ شوہر نے پوچھا وہ کیسے جبکہ دونوں کا وزن ایک جیسا ہے؟ بیوی نے کہا نہ کہ لوہا باری ہے۔ شوہر نے کہا ارے مجھے بھی تو کچھ سمجھاؤ کیسے؟ بیوی نے کہا تم ایسا کرو 1 کلو کپاس پھینک کر مجھے مارو، میں تمہیں 1 کلو لوہے سے مارتی ہوں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا باری ہے۔ شوہر اب ہسپتال میں ہے، آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے۔ شوہر بچے کی میڈم سے بولا میں بچے کا والد ہوں اور یہ میری بیوی ہے۔ میڈم نے کہا آپ کو تو میں جانتی ہوں لیکن آپ کی بیوی کو پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ بیوی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے بولی میڈم آپ میرے شوہر کو کیسے جانتی ہیں؟ یہ تو آج پہلی دفعہ اسکول آئے ہیں۔ میڈم بولی میں نے بچوں کی آن لائن کلاس میں اکثر انہیں گھر میں پوچھا لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ لڑکی جوتا خریدنے گئی تو پوری دکان میں سارے جوتوں کے ڈبے کھلوا دیے لیکن کوئی بھی جوتا پسند نہ آیا۔ آخر ایک کونے میں رکھے ڈبے کی طرف اشارہ کر کے بولی بھائی وہ ڈبہ دکھانا۔ دکاندار نے کہا او بی بی معاف کر دے وہ میرا روٹی والا ڈبہ ہے۔ 3 عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک نے کہا میرے شوہر کی یادداشت اتنی کمزور ہے کہ سبزی لینے جاتے ہیں تو سبزی بھول آتے ہیں۔ دوسری بولی میرے شوہر کی تو اتنی کمزور ہے کہ سبزی کے ساتھ ٹوکری بھی بھول آتے ہیں۔ تیسری بولی میرے شوہر تو بالکل ہی بلکڑ ہیں، بازار میں مجھ سے بھیڑ میں کھو جائیں تو کہتے ہیں بہن دیکھی دیکھی لگ رہی ہو۔ چاند اور محبوب۔ میں نے چاند سے ایک دن پوچھا بتا میرا محبوب کیسا ہے؟ چاند بولا پہلی گل اے کہ میں تیرے پیو دا نوکر نہیں، دوجی گل اے کہ انی دوروں کچھ نظر بھی نہیں آندا، تیجی گل اے کہ ایہو جیاں بغیرتیاں زمین تے ہی رکھیا کرو، مینوں وچ نہ پایا کرو۔ ایک صاحب کو باتیں گھما پھرا کر کرنے کا بہت شوق تھا۔ ان کے دوست نے ان کا ٹیلی فون نمبر پوچھا تو وہ کہنے لگے 350 پونے 400۔ دوست نے حیران ہو کر پوچھا یہ کیسا نمبر ہے؟ وہ صاحب بولے 350 375۔ ایک عورت سڑک کے کنارے گود میں بچے کو لیے کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ بولی بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کی فیس اور دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے جیب سے 1000 کا ایک نوٹ دیا اور کہا جاؤ ڈاکٹر کو دو اور دوائی لے کر باقی پیسے مجھے واپس دے دو۔ وہ گئی اور کچھ دیر بعد 800 روپے واپس دیے اور ساتھ دعائیں بھی۔ میں مسکرایا، اس کا شکریہ ادا کیا۔ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اس کو بچے کے علاج اور دوا کے پیسے مل گئے اور میرا جعلی نوٹ بھی چل گیا۔ ایک سردار پہلی بار جہاز میں بیٹھا، جیسے ہی جہاز پرواز کے لیے اڑنے لگا اور اس کا اگلا ٹائر اوپر اٹھا تو سردار پائلٹ کو مارنے لگا اور بولا میں پہلے ہی ڈرا ہوا ہوں اور تم ون ویلنگ کر رہے ہو۔ سردار جی کی پریشانی۔ ایک سردار جی بہت پریشان بیٹھے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کیا ہوا سردار جی؟ سردار جی کہنے لگے یار آج ٹی وی والوں نے 100 انچ کا سانپ دکھانا ہے لیکن میرا ٹی وی 20 انچ کا ہے۔ ایک آدمی کو موسیقی کا نیا شوق ہوا تو وہ بازار سے ایک نیا پیانو خرید لایا اور رات کے 1 بجے مشق کرنے لگا۔ اس آدمی کے پڑوسی کو غصہ آ گیا
اور اس نے موسیقار کے گھر کی پتھر مار کر ساری کھڑکیاں توڑ دیں۔ نیا موسیقار اس وقت چپ ہو گیا۔ صبح اس نے اپنے پڑوسی سے کہا، جناب اگر آواز کم آ رہی تھی تو مجھے بتا دیا ہوتا، میں خود ہی کھڑکیاں کھول دیتا، توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ پپو انگلش میں بہت کمزور تھا۔ مس نے پپو سے کہا، انگلش فلمیں دیکھا کرو، اس سے تمہاری انگلش بہت اچھی ہو جائے گی۔ پپو نے گھر آ کر کوئی اور ہی انگلش فلم دیکھ لی۔ دوسرے دن مس نے پوچھا، بتاؤ کیا سیکھا؟ پپو شرماتے ہوئے بولا، مس یہاں پوری کلاس کے سامنے میں نہیں بتا سکتا کہ کیا سیکھا، ذرا اکیلے میں ملنا، پھر اچھی طرح سمجھاؤں گا کہ کیا سیکھا۔ مس بے ہوش۔ ایک خاتون صبح سویرے بغیر منہ ہاتھ دھوئے گھر کے عام سے کپڑے پہنے ایک بیکری میں گئی اور اپنی سالگرہ کے لیے کیک کا آرڈر دیا کہ میں شام کو 4 بجے آ کر لے جاؤں گی۔ شام کو ٹھیک 4 بجے وہی خاتون تیار ہو کر میک اپ کر کے بیکری جا پہنچی اور پوچھا، کیا کیک تیار ہو گیا ہے؟ صبح آرڈر کیا تھا۔ بیکری والا بولا، آپ وہی کیک لینے آئی ہیں جس کا آرڈر صبح آپ کی امی دے کر گئی تھیں۔ اس کے بعد جو ہوا وہ پورے پاکستان نے دیکھا۔ دکاندار، اگر تم محنت اور ہوشیاری سے کام کرو گے تو ضرور ترقی کرو گے۔ مجھے دیکھو، پہلے میں اس دکان کا ملازم تھا، اب اس دکان کا مالک ہوں۔ ملازم سر داء بھرتے ہوئے بولا، مگر جناب آپ کے سابقہ مالک جیسے بولے بالے لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں؟ ایک صاحب نے نیا کرکٹ کھیلنا شروع کیا۔ ان کی بیٹنگ کی باری آئی تو ان کو ایک نہایت تیز رفتار بولر کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بولر اپنی پوری تیز رفتاری سے گیند کراتا رہا۔ وہ صاحب کسی ایک گیند کو نہ کھیل پائے اور نہ ہی انہوں نے ایسی کوشش کی۔ تھوڑی دیر یوں ہی ہوتا رہا۔ آخر وہ صاحب غصے سے امپائر سے مخاطب ہوئے، یہ کیا مذاق ہے؟ بولر آتا ہے، ہاتھ گھما کر چلا جاتا ہے، گیند کیوں نہیں پھینکتا؟